السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تھا تم نے نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر باہم جھگڑنے لگے تھے تم، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ مخرجٌ ظاہر کرنے والا تھا، ما اس کو جو کنتم تکتمون تم چھپا رہے تھے۔ اور جب قتل کیا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑنے لگے تھے تم اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا لہٰذا ہم نے کہا، اضربوہ ضرب لگاؤ مقتول کو، ببعضھا اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتیٰ مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے وہ تم کو، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ لہٰذا ہم نے کہا، ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیلیوں نے گائے ذبح کی تھی۔ گائے ذبح کرنے کا جو ایک ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جو ان میں بچھڑے کو پوجنے والا عقیدہ سرایت کر رہا تھا اس کو جڑ سے ختم کرنا تھا، اور دوسری اس کی حکمت اب اس آیت میں ظاہر ہو رہی ہے کہ اس گائے کے گوشت کو کہاں استعمال کیا گیا، کس چیز کے لیے۔ اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کسی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اب جس نے قتل کیا تھا اور جو کوئی جانتے تھے کہ قاتل کون ہے، انہوں نے پردہ ڈالا، انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اب اس طرح سے جب کسی نے مانا ہی نہیں، آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا ان کا، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ذبح شدہ جو گائے تھی اس کا ایک حصہ مقتول کے مردہ جسم پر مارنے کا حکم دیا، جس سے مقتول جو تھا وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتایا۔ مختلف تفاسیر میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تھا۔ راتوں رات اس نے اس کو قتل کیا کہ میں اس کی جو جائیداد ہے اس کا وارث بن جاؤں گا۔ پھر اس نے جو لاش تھی وہ کسی اور دروازے کے ہاں ڈال دی، اور صبح اٹھ کر ان کے اوپر الزام لگانے لگا کہ آپ لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اس طرح سے دونوں نے ہتھیار نکالے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مردہ جسم کے اوپر ماریں، تو اسے جو حکمت ہوئی وہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی تفصیلات جو ہیں وہ اسرائیلیوں سے لی گئی تھیں، تو اس لیے اس کو مان لینا، اس کے اوپر مکمل اعتماد کر لینا درست نہیں ہوگا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی اس واقعہ سے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بھی ایک دلیل اور نشانی ہے، کیونکہ جو ایک مردہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا گیا، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ اس صورت میں سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف 5 جگہوں پر مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے نیکسٹ اسٹڈی کرتے جائیں گے تو ہم ان کو بھی تفصیلاً دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، فہی کالحجارۃ گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد بلکہ اس سے بھی زیادہ، قسوۃً سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پتھروں میں سے، لما ایسے بھی ہیں جو، یتفجر
پھوٹ بہتی ہیں منہ جن میں سے الانہار نہریں وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے ایسے بھی ہیں لما جو یشککو پھٹ جاتے ہیں فیخرج اور نکلتا ہے منہ ان میں سے الماء پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے تو لما ایسے بھی ہیں جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی گویا کہ وہ پتھر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ پھوٹ بہتی ہیں جن میں سے نہریں اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور ان میں تو ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاصی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسانوں کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اثر قبول نہ کرنے پر اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں پتھر سے تشبیہ دی ہے کہ ایسی کم بخت قوم ہے کہ جس نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں، حتیٰ کہ مردے کا اٹھ جانا، مردے کا جی اٹھنا تک ان کے دل نرم نہ کر سکا، بلکہ وہ تو اپنے کفر اور سرکشی پہ ہی ڈٹے رہے، جیسے کہ پتھر یا پھر اس سے بھی کوئی سخت چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب جیسا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا کہ پروردگارا ہم سخت ہی سہی مگر اتنے بھی سخت نہیں ہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی بیان کرنے کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا، ان سے پانی کا نکلنا، ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور فہم رکھا ہے۔ پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ سے خوف، اس سے ریلیونٹ سورہ حشر کی ایک آیت ہے، ترجمہ ہے اس کا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ اس آیت سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ پتھر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں وہ بھی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی مختلف صورتیں اور ان کی مختلف آیات اس بات کی دلیل پیش کرتی ہیں۔ اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کرتا رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی حدیث کے یا کسی آیت کا کوئی ریفرنس چاہیے ہو اس کے بارے میں تو کمنٹ لازمی کریے گا۔ اب اتنے واضح دلائل کا انکار کر دینا یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر آج کے لیکچر میں سے کوئی کوسچن ہو آپ کا تو کمنٹ میں لازمی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔